پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. میں اسد اللہ خان ہوں اور میرے ساتھ عارف نظامی صاحب موجود ہیں. اور پروگرام میں آج ہمیں جوائن کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما نعیم الحق صاحب. نعیم الحق صاحب, پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ جی وعلیکم السلام. سپریم کورٹ نے آپ سے کہا تھا حکومت سے کبھی یہ ECL کے جو 172 لوگ ہیں ان کو ریویو کریں, پھر آپ نے کہا کہ کابینہ کرے گی, اس کے لیے ایک خصوصی کمیٹی بھی بن گئی. لیکن آج پھر چیف جسٹس صاحب نے خود ہی یونیلیٹرلی ان کو ایک قدم اٹھانا پڑا. انہوں نے بلاول بھٹو, فاروق نائک اور تیسرے وزیر اعلیٰ سندھ کا نام مراد علی شاہ کو نکال دیا. تو یہ بہتر نہ ہوتا آپ خود ہی یہ کام کر دیتے بجائے کہ آپ کو چیف جسٹس آف پاکستان یہ تاثر دیتے کہ ان کا نام بدنیتی کی بنیاد پر ڈالا گیا تھا ECL میں. دیکھیں JIT کی جو رپورٹ ہے اس میں واضح طور پر اس کے حقائق موجود ہیں کہ اومنی گروپ جس کو استعمال کر کے زرداری صاحب نے اربوں روپیہ باہر منتقل کیا, اربوں روپیہ سندھ کی حکومت کے پروجیکٹ سے چوری کیا, وہ تمام حقائق اس میں موجود ہیں. اومنی گروپ کے ڈائریکٹرز میں بلاول بھٹو کا نام موجود ہے. اسی تفتیش جو JIT کی رپورٹ میں جو سامنے آئی ہے اس میں واضح طور پر سندھ کے چیف منسٹر بھی اس بات پہ ملوث ہیں کہ انہوں نے سندھ حکومت کے جو مختلف وسائل تھے ان کو کافی حد تک انہوں نے زرداری صاحب یا اومنی گروپ کے اکاؤنٹس میں منتقل کیا. آڈیٹر جنرل کی جو رپورٹ ہے جو ہمارے سے پہلے, ہماری حکومت میں آنے سے پہلے جو انہوں نے مکمل کی تھی, اس میں لکھا ہوا ہے کہ سندھ کی حکومت نے ایک سال میں 2016-17 میں 600 ارب روپے جو بجٹ تھا اس میں سے 300 ارب روپے کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. اور فاروق نائک صاحب جو ہیں وہ ان کے وکیل ہیں, وہ بھی ان تمام معاملات میں ابھی سے نہیں بلکہ ان کی پچھلی حکومت جب تھی مرکزی حکومت 2008 سے 2013 تک, اس میں انہوں نے جو ان کی بیرون ملک جائیداد تھی اس حوالے سے ایک جو کردار ادا کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں یہ بہتر ہے کہ یہ لوگ اس ملک سے باہر نہ جا پائیں, کیونکہ ان کو اب اپنی ایک سزا جو قانون کے تحت ملے گی یا جیل ملے گی وہ یقینی نظر آ رہی ہے. اتنی بڑی چوری, اتنی بڑی گھناؤنی لوٹ مار جو ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تھی. تو میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے حکومت کا فیصلہ کہ ان حضرات کو ECL پر رکھا جائے, کیونکہ اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ ملک سے باہر بھاگ چکے ہیں اور یہ بڑے بڑے نام ہیں. تو حکومت نے اور کابینہ نے یہ ضروری سمجھا کہ ان لوگوں کو جب تک کہ یہ عدالتی کارروائی اس کیس میں مکمل نہیں ہو جاتی ان کو باہر جانے کا موقع نہیں ملنا چاہیے. ہاں لیکن CJP صاحب نے تو کہا نا کہ جی یہ جو بلاول ہے یہ تو ایک بچہ ہے جو اپنی والدہ کے نقش قدم پر چلنے آیا ہے, انوسنٹ بچہ ہے, اس نے کیا کیا ہے, انہوں نے تو ان کو کلین چٹ دے دی ہے. اسی طرح ان کا کہنا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ کو فلائٹ رسک قرار دینا جو ہے یہ بھی ایک محل نظر چیز ہے. اور اگر یہ روایت بڑھ گئی کہ ملزموں کے وکیلوں کو ECL پر ڈالا گیا تو یہ تو بہت دور تک بات جائے گی. تو اس میں بھی کچھ تھوڑا سا وزن تو ہے. اور پھر آپ نے تحریک انصاف جی فرمائیے. ہمارا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے وزیر اعظم صاحب کا کہ قانون سے بالاتر کوئی شخصیت نہیں ہے. پاکستان کے آئین کی پہلی جو لکیر ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون جو ہے وہ اسلامی تعلیمات یا قرآن شریف یا سنہ کے خلاف نہیں ہوگا. تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ کسی کا یہ خیال ہے کہ کوئی بھی ہو یا جو حکمران طبقے کے جو سینئر افراد ہیں وہ قانون سے بالاتر ہیں تو اس سے تحریک انصاف جو ہے وہ اتفاق نہیں کر سکتی. اور یہ عمران خان صاحب نے بارہا کہا ہے. انہوں نے نیب کے چیئرمین کو کہا جب وہ تشریف لائے تھے 1-1.5 مہینہ پہلے ملنے کے لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ ہر اس شخص کے خلاف کارروائی کریں جو کرپشن میں ملوث ہے, چاہے وہ میری پارٹی کا ہو چاہے وہ کسی کا بھی ہو, آپ نے کوئی امتیازی سلوک نہیں برتنا.
اچھا نعیم الحق صاحب، آپ نے جے آئی ٹی کی رپورٹ پر اس قدر یقین کر لیا کہ آپ نے ان تمام لوگوں کے نام ای سی ایل میں ڈال دیے 172 لوگوں کے باوجود اس کے کہ ابھی اس کی سپریم کورٹ سے توثیق نہیں ہوئی تھی، اور جب توثیق کا مرحلہ آیا تو کچھ لوگوں کے نام نکال دیے گئے جن میں بلاول صاحب بھی شامل ہیں، تو یہ ایک پی ٹی آئی کے لیے مومنٹ آف امبیرسمنٹ نہیں ہو گیا اپوزیشن کی نظر میں کہ وہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم تو پہلے کہہ رہے تھے کہ پہلے توثیق تو ہو جانے دیجئے سپریم کورٹ سے، اور آپ نے اتنی جلدی میں کام کیا کہ آپ نے ان سب کے بلاول صاحب سمیت جو ہے وہ نام ڈال دیے، تو اب آپ ایک تو یہ بتائیے گا کہ اس پر آپ کا ریاکشن، دوسرا آپ اس فیصلے کو انٹرپریٹ کیسے کرتے ہیں کہ بلاول کا نام آپ کے خیال میں جے آئی ٹی سے کس بنیاد پر چیف جسٹس صاحب نے نکالا ہے؟ دیکھیں دو باتیں ہیں، ایک تو یہ کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ای سی ایل کی 172 افراد کی لسٹ شائع کی تھی وہ قانون کے مطابق تھی، وہ ہمارے اختیارات کے مطابق تھی، نمبر ایک۔ نمبر دو، اگر کسی نام کو ای سی ایل سے نکالنا ہے قانونی طور پر اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے، اور جو وزارت داخلہ ہے اس میں ایک کمیٹی ہوتی ہے جس کا کام یہ ہوتا ہے کہ ای سی ایل سے کی جو لسٹ ہے اس میں سے افراد کو اگر نکالنا ہو تو اس پہ غور و فکر کر کے وہ ان کو نکال دیتی ہے یا کیبنٹ کو ریکمینڈ کرتی ہے۔ پچھلی کابینہ میٹنگ میں کابینہ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لسٹ اس کمیٹی کے سپرد کر دی جائے تاکہ وہ اس پر نظر ثانی کر کے ان ناموں کو نکال دیں جن کی شاید ضرورت نہیں ہوگی اس تفتیش کے سلسلے میں زیادہ حد تک۔ تو انشاءاللہ جمعرات کو جو ہماری کابینہ کی میٹنگ ہے اس میں ای سی ایل کے حوالے سے وزارت داخلہ کی رپورٹ آ جائے گی، اور اس کے مطابق ہی پھر ہم فیصلہ کریں گے۔ یہ ہمارا اختیار ہے، ہمارا یہ آئینی فرض ہے کہ اس ملک کو کرپشن سے بچانے کے لیے، لا اینڈ آرڈر سچویشن کو بہتر بنانے کے لیے اگر ہم اس قسم کے اقدامات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، خاص طور پہ جبکہ ہمارا موقف ہے۔ اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ پچھلے جو حکومت تھی خیبر پختونخوا کی جو ہماری تھی اس میں ہم نے اپنے ایک وزیر کو اریسٹ کر لیا تھا۔ اب بھی وزیر اعظم صاحب نے اس موقف کو دوبارہ دہرایا ہے کہ میں اپنی حکومت میں کسی قسم کی کرپشن جو ہے وہ برداشت نہیں کروں گا، اور اگر کوئی بھی کرپشن میں ملوث نظر آیا ہم اس کے خلاف فوری ایکشن لیں گے۔ اب میں آپ کو ایک دوسری طرف لے سکتا ہوں کہ ایک طرف تو ہماری سیاسی مہاجرائی چل رہی ہے، کرپشن کے خلاف جہاد بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، دوسری طرف اکانومی کا بالکل بٹا بیٹھتا جا رہا ہے۔ یہ جو فچ کی رپورٹ ہے تو بڑی ڈیمیجنگ ہے، یہ کہہ رہی ہے کہ جی شرح نمو تو ہے سو ہے، انہوں نے ہمیں ڈاؤن گریڈ بھی کر دیا ہے، اور انہوں نے خبردار بھی کیا ہے کہ جی جو خسارہ اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ پورا یعنی جو اکنامک سسٹم خدشہ ہے۔ اور وہ جو آپ کے کل تک تو اسپوکسمین تھے، انہوں نے ایک مضمون لکھا ہے ایک اخبار میں جس میں وہ کہتے ہیں کہ آلریڈی -7 بلین ڈالرز میں ہمارے ریزرو جو مائنس کے اندر منفی ہیں، اور یہ جو رقم بار سے مل رہی ہے آپ کو ماشاءاللہ وہ جتنی تیزی سے آ رہی ہے اتنی تیزی سے خرچ بھی ہو رہی ہے۔ تو یہ اس طرف کوئی لگتا یہ ہے کہ کوئی فوکس نہیں ہے اتنا جتنا ہونا چاہیے۔ دیکھیں یہاں پر میری رائے ذرا سن لیں، میں 40 سال بینکنگ کی ہے، فائنانس میں رہا ہوں، آج سے 30 سال پہلے میں وزیر اعظم کی اقتصادی مشاورتی کمیٹی کا ممبر بھی تھا، مجھے پاکستان کی معیشت کا ایک میں سمجھتا ہوں اچھا خاصا اندازہ ہے، پاکستان کے مالی جو معاملات ہیں، جو مشکلات ہیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اکثر جو تبصرے اس وقت پاکستان کی اقتصادی صورتحال کے حوالے سے آ رہے ہیں وہ قطعی غیر مناسب ہیں۔ ہم جو انقلابی اقدامات کرنے جا رہے ہیں ایک بہت ہی ایک گھناؤنے اقتصادی بحران کو ختم کرنے کے لیے، اس کے نتائج اگر کوئی سمجھتا ہے کہ 3-4 مہینے اور ہمیں آئے ہوئے صرف 4 مہینے ہوئے ہیں اس میں سامنے آ جائیں گے تو یہ وہ اس کی میں سمجھتا ہوں اس کی بھول ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں کوئی چیز 4 مہینے ہمیں آئے ہوئے حکومت میں ہوئے ہیں، 10 سال سے پچھلے 10 سال سے روزانہ جو 2 حکومتیں آئی ہیں مرکزی حکومتیں، انہوں نے روزانہ 6 سے 7 ارب روپے کے قرضے لیے، انہوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کر دیا، انہوں نے اتنا بے دردی سے اس ملک کو لوٹا ہے کہ اگر میں حقائق آپ کے سامنے پیش کروں جو اب ہمیں حکومت میں آنے کے بعد سامنے آ رہے ہیں، یعنی اربوں روپے کا نہ صرف نقصانات ہیں، اربوں روپے کے فراڈ ہیں، اربوں روپے کے واجب الادا رقومات ہیں، یوٹیلیٹی سٹور کارپوریشن ہو، پوسٹ آفس ہو، سٹیل مل ہو، پی آئی اے ہو، ریلوے ہو، انہوں نے تو کچھ چھوڑا ہی نہیں۔ ہم جو انقلابی اقدامات کر رہے ہیں آپ اس کے نتائج بہت جلدی دیکھیں گے۔ ہم نے تمام جو اہم جو میں سمجھتا ہوں مسائل ہیں ان پر قابو تقریباً پا لیا ہے۔ 2-3 مہینے میں آپ صورتحال دیکھیں گے اور بہتر ہوگی۔
مگر ایک اور بات بتا دوں، آج ہی ابھی تھوڑی دیر پہلے ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی وزیر اعظم صاحب کے ساتھ، اس میں تمام حقائق اور جو کل انشاءاللہ عوام کے سامنے آ جائیں گے، جو پھلوں کی اور سبزیوں کی اور روزمرہ کی کئی چیزوں کی جو قیمتیں ہیں وہ ایکچولی کم ہوئی ہیں، اور اس کے حقائق ہم نے یہ بڑی ریسرچ کر کے ابھی یعنی انفلیشن کے حوالے سے جو مختلف لوگ جو مبصرین ہیں، مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے اقتصادی تجزیے میں سیاسی سوچ زیادہ نظر آتی ہے، حقائق سے ان کی جو آگاہی ہے وہ مجھے بہت کم نظر آ رہی ہے۔ میں اس بات کو قطعی ریجیکٹ کرتا ہوں۔ 4 مہینے میں آپ نتائج نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے ہمارے جو عزائم ہیں 50 لاکھ گھر بنانا، 1 کروڑ نوکریاں دینا، ملک کی جو ہم انویسٹمنٹ کے حوالے سے آپ دیکھیں گے ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ تو سر آخر میں یہ بتا دیں، آپ اتنے اچھے سے کام کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے جو سپوکس پرسن ہیں ان کو صرف ایک چیز کی تنقید پر کیوں ڈسون ہی کر دیا؟ اور اگر وہ پہلے نوٹیفائیڈ نہیں تھے تو اتنے عرصے سے وہ جال سازی کرتے رہے یہ کہہ کر کہ میں معاملے میں ترجمان ہوں۔ آپ کی صرف میں اضافہ کروں گا کہ وہ جو سپوکسمینز کی میٹنگ ہوتی تھی نا 24 دسمبر، اس میں وہ بیٹھتے تھے، اس میں بیٹھتے رہے اور ان کو بیٹھا جانے دیا گیا آپ کی جانب سے، تو بڑی نیگلیجنس ہوئی سر۔ لیکن وہ MP1 گریڈ مانگ رہے تھے۔ ہوا یہ تھا کہ اکتوبر کے مہینے میں فاروق سلیم صاحب کو بتایا گیا، ہمارے وزیر جو اطلاعات ہیں، کیونکہ ہمیں ضرورت تھی ایک اقتصادی ترجمان کی، اور ان کا ایک بیک گراؤنڈ ہے فاروق سلیم کا حقائق، اقتصادی حقائق کے حوالے سے، ان کو زبانی بتایا گیا اور ان کو فوری طور پر مختلف میٹنگز میں شرکت بھی کرائی گئی۔ مگر ہوا یہ کہ تقریباً 15-20 دن پہلے پھر ان کا کوئی نوٹیفیکیشن جو تھا وہ باقاعدہ ایشو نہیں ہو پایا۔ وہ میرے پاس آئے اور میں نے ان کی پرائم منسٹر سے ملاقات کروائی، اور انہوں نے کہا کہ جی میرا نوٹیفیکیشن ابھی تک ایشو نہیں ہو رہا ہے، اور مجھے یہ بتایا گیا تھا۔ تو اس کی حقائق یہ ہیں، 2-3 چیزیں تھیں کہ ایک تو کچھ وزراء نے ان کی اہلیت پر اعتراض کیا، بڑے اہم وزراء تھے، اور اس کی وجہ سے یہ معاملہ تعطل میں پڑ گیا، اور کیونکہ ان کی منظوری حاصل نہیں تھی اس لیے، اور مگر یہ ہماری شاید یہ تھی کہ ہمیں ان کو باقاعدہ طور پہ بتا دینا چاہیے تھا، مگر یہ معاملہ ہوا ہی میں رہا، اور آپ نے اس خاطر کہ ان کا دل نہ ٹوٹے آپ ان کو اجلاسوں میں بٹھاتے رہے۔ نہیں ملک صاحب بہت شکریہ۔ میں آن اے لائٹر نوٹ جاتے رہتے صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اپنا جتنا بھرپور تعارف کرایا کہ 40 سال کا بینکنگ ایکسپیرینس اور اکانومی پر آپ ایکسپرٹ ہیں، تو آپ کو آپ کے ہوتے ہوئے کیا ضرورت تھی کسی اور کو ترجمان رکھنے کی؟ ایسا تو عمر صاحب سے تو بہتر ہی کام تو آپ کو ضرورت ہی نہیں تھی کہ اور پھر یہاں اہلیت میرے سے زیادہ ایکسپرٹس موجود ہیں، میرے سے زیادہ معلومات رکھنے والے، تجربہ رکھنے والے لوگ موجود ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو کاوش ہے اس کے نتائج بہت جلد پورے ملک میں نظر آئیں گے۔ بہت شکریہ نعیم الحق صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے۔ ایک مختصر سا بریک لینا، بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہوں گے۔ آج بڑی اہم خبر ہے سپریم کورٹ سے JIT رپورٹ، جس کا بہت عرصے سے چرچا تھا، اس کا ہم نے بھی ذکر بھی کیا۔ تو JIT رپورٹ کی روشنی میں اب وہ معاملہ ریکمنڈیشن تھی JIT کے کہ نیب کو دے دیا جائے، تو سپریم کورٹ نے اب یہ معاملہ نیب کے حوالے کر دیا ہے اور 2 مہینے کا وقت مقرر کیا۔ اس پر ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ایک مختصر بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب ہمارے ساتھ عرفان قادر صاحب موجود ہیں، سابق اٹارنی جنرل ہیں اور سابق پروسیکیوٹر جنرل نیب ہیں، ماہر قانون ہیں۔ عرفان قادر صاحب آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، بہت شکریہ۔ جی عرفان قادر صاحب، تھینک یو جی۔ یہ آج جو سپریم کورٹ نے یہ جو کیس ہے اس کو سپرد کر دیا ہے، جو جعلی اکاؤنٹس والا ہے نیب کو، اور JIT رپورٹ کی بیسس پہ، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ JIT نئی معلومات ان کو دیتی رہے گی، تو اس کا کوئی ذرا ہمیں کوئی قانونی محرکات سے بتائیں کہ یہ وہی چیز ہے جو جس طرح میاں نواز شریف کے کیس میں JIT کی رپورٹ کی بیسس پہ نیب نے تحقیقات کی تھی، تقریباً وہی پریسیڈنٹ ہے، اور ٹائم لائن بھی 2 ماہ کی رکھی ہے اس میں۔ اس کو اگر یہ ساری چیز کو اگر آپ قانون کے دھارے پہ پرکھیں تو JIT کا تو کوئی کانسیپٹ لاء میں نہیں ہے، لیکن چلیں سپریم کورٹ نے بہتر سمجھا اور انہوں نے ایک کمی تھی قانون میں جو اپنی طرف سے پوری کر دی، اور انہوں نے JIT بنا دی،
تو اس کا مطلب یہی ہے کہ سپریم کورٹ یہ نہیں سمجھتی تھی اس وقت کہ نیب کے پاس وہ تفتیشی صلاحیت ہے جو جی آئی ٹی کے پاس ہے، لہذا سپریم کورٹ کی سپرویژن میں یہ جی آئی ٹی بنی اور جی آئی ٹی نے تفتیش کی۔ اب جب معاملہ جب نیب کے پاس جائے گا تو نیب کی ان کی جو انٹرنل فیلنگ ہوگی چیئرمین نیب کی اور پوری ٹیم کی، وہ ظاہر تو نہیں کریں گے، سپریم کورٹ کو نہیں بتائیں گے، لیکن ان کو یہ ضرور اندر سے تکلیف ہوگی کہ یار قانون تو کہتا ہے کہ تفتیش ہم نے کرنی ہے، لیکن یہاں جی آئی ٹی نے ہمیں تفتیش کر کے دے دی ہے، اور وہ بھی سپریم کورٹ نے اس کی مانیٹرنگ کی ہے اور اس کو سپروائز کیا ہے۔ تو ان حالات میں ایک اور چیز بھی ہو گئی کہ جو فوجداری کیسز ہوتے ہیں، اگر یہ معاملہ ریفرنس فائلنگ کی طرف جاتا ہے تو فوجداری کیسز جتنے بھی ہیں اس میں اسٹیٹ ایک فریق ہوتی ہے، اور اسٹیٹ یا ملزم دونوں سپریم کورٹ کے سامنے برابر ہوتے ہیں، لیکن اگر سپریم کورٹ مانیٹر کرے اسٹیٹ کے کیس کو اور اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کرے، اور پھر آخری کورٹ جو ہے الٹیمیٹ کورٹ وہ بھی سپریم کورٹ ہو، تو پھر انویسٹیگیشن اور الٹیمیٹ ڈیسیجن میکنگ دونوں اگر سپریم کورٹ کے پاس آ جائیں تو یہ بھی ایک معیوب کسی صورتحال بن جاتی ہے۔ نہیں لیکن تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، جی فرمائیے عرفان صاحب، لیکن میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے جو کہا کہ یہ سپریم کورٹ کو اب اندازہ ہوا کہ یہ نیب میں جانا چاہیے اور نیب کے پاس یہ صلاحیت نہیں ہے جو ایف آئی اے کے پاس تھی یا جے آئی ٹی کے پاس تھی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جے آئی ٹی رپورٹ کی فائنڈنگ کی روشنی میں سپریم کورٹ کو اس نتیجے پر پہنچی ہوگی کہ یہ کیس نیب کے پاس جانا چاہیے، اور یہ بھی ممکن تھا کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ اس طرح کی ہوتی کہ نیب کے پاس جانا ہی نہ پڑتا۔ تو یہ تو جے آئی ٹی کی ریکمنڈیشن اور اس کی روشنی میں اندازہ ہوا ہوگا کہ نیب کا کیس ہے اور نیب کے پاس جانا چاہیے۔ ہاں، یہ اب آپ نے جس طریقے سے سوال کیا ہے کہ یہ ایسا معاملہ تھا جو کہ سپریم کورٹ کو بعد میں پتہ چلا کہ یہ نیب کے پاس جانا چاہیے، تو پہلے اگر سپریم کورٹ نے یہ جے آئی ٹی کے پاس بھیجا تھا تو کیا جے آئی ٹی آن اٹس اون اس میں پروسیکیوشن کر سکتی تھی؟ جے آئی ٹی آن اٹس اون اس پہ انویسٹیگیٹ کر سکتی تھی؟ تو قانون کے مطابق تو جے آئی ٹی ایسے نہیں کر سکتی تھی، اور اسی لیے پچھلے 70 سالہ تاریخ میں کبھی بھی کسی جج نے اس سے پہلے سپریم کورٹ کے کسی بینچ نے اس طرح کے کسی بھی کیس میں جے آئی ٹی نہیں بنائی۔ لیکن اب چونکہ ایک یہ نیا ماڈل ہمارے سامنے آیا ہے جے آئی ٹیز کا، تو اس کے تحت تو میں اب سمجھتا ہوں ٹو اے سرٹن ایکسٹینٹ نیب کو سبجوگیٹ کر دیا گیا ہے جے آئی ٹی کے سامنے، ورنہ جے آئی ٹی جو ہے وہ تو کسی بھی قانون میں اس کا ذکر نہیں ہے، اور تو اس سے زیادہ میں اس پہ اور کیا کہوں گا۔ آپ اگر کچھ اور پوچھنا چاہتے ہیں تو ضرور پوچھیں۔ اچھا عرفان صاحب، میرا ذہن میں یہ سوال آتا تھا ایسے نووس کہ جو رپورٹ ہے جے آئی ٹی کی وہ خاصی ڈیمننگ ہے، لیکن یہ اگر اس کو جی قانونی معیار پہ اس کو دیکھا جائے ترازو پہ، تو اس کی اب یہ دوبارہ جب کرے گا نیب اس کی انویسٹیگیشن کرے گا تو اس میں کوئی مزید اضافہ کرے گا، یا جے آئی ٹی تو ایک پروسیکیوٹر کے طور پہ اور نیب بھی پروسیکیوٹر کے طور پہ، اس کے بعد اگلا مرحلہ کیا ہوگا؟ جس طرح میاں نواز شریف کے کیسز میں نیب عدالت نے پھر ان کو ریفرنس ہوگا، پھر وہ آگے چلے گی، تو یہ تو بڑا لمبا معاملہ ہے جو آگے چلے گا۔ نیب جو ہے جی وہ تو اپنی تفتیش کرے گی قانون کے مطابق، اور جے آئی ٹی جو بھی مواد ان کو فراہم کرے گی اس پہ بیسڈ وہ ایک انڈیپینڈنٹ اسیسمنٹ کریں گے اس سارے مٹیریل کی، اور اس مٹیریل سے جو مزید شواہد ان کو ضرورت ہوگی وہ بھی حاصل کریں گے۔ اور جے آئی ٹی جو ہے وہ اس کی کوئی بائنڈنگ حیثیت نہیں ہے نیب پر، نیب کو اگر اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کی پروسیکیوشن کو تو وہ شواہد بالکل نیب کنسیڈر کر سکتا ہے، لیکن اگر نیب سمجھتا ہے کہ وہ سفیشینٹ شواہد جے آئی ٹی نہیں دے سکی تو نیب یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ ہم اس میں تفتیش مزید نہیں کریں گے، اور ہم یہ معاملہ جو ہے ریفرنس فائلنگ کی طرف بھی نہیں لے کے جائیں گے۔ اگر نیب اس نتیجے پہ پہنچتا ہے کہ یہ سارا کیس ٹرائل وردی نہیں ہے تو ایونچولی جو ڈیسیژن ہے وہ نیب کو کرنا ہے، انڈیپینڈنٹلی کہ جے آئی ٹی کیا سمجھتی ہے اور انڈیپینڈنٹلی کہ سپریم کورٹ کیا سمجھتی ہے، کیونکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ یا جے آئی ٹی جو ہے وہ نیب کی جگہ نہیں لے سکتی۔ نیب نے جو فنکشنز پرفارم کرنے ہیں وہ ایگزیکٹو فنکشنز ہیں، اور سپریم کورٹ نے جو پرفارم کرنے ہیں اپنے فنکشنز وہ جوڈیشل پاور سے اس کا تعلق ہے، وہ ایڈجوڈیکیٹری فنکشنز ہیں۔ قادر صاحب، میں آپ سے ایک بالکل الگ سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی ایک دفعہ، نیب کے پروسیکیوٹر جنرل تھے اور نیب چیئرمین نے جو
مجھے جرنیل تھے، کیا نام تھا ان کا جی، جو مشرف صاحب کے جنرل منیر حفیظ، نہیں جی، جو مشرف صاحب کے عزیز بھی تھے جو، جی جی جنرل شاہد عزیز، جنرل شاہد عزیز، یاد ہے آپ کے نیب کے چھوٹے سے دفتر میں ہم گئے تھے، جی تو انہوں نے مجھے کہا جی مجھے یاد ہے جی کہ یہ دراز ہے، یہ اس کی چابی میرے پاس ہے اور میں نے بے نظیر کے کیسز اس میں بند کر دیے کیونکہ میں نیب کو سیاسی معاملات میں نہیں الجھانا چاہتا. پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں یہ بات؟ جی جی. تو یہ بتائیے کہ آپ پروسیکیوٹر بھی رہے ہیں. جی مجھے جی 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 میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ وہ نیب جو کہ مشرف کے دور میں مری اور اس کے آپ پروسیکیوٹر جنرل بھی تھے اس وقت، کیا اس کے یہی ایمز اینڈ آبجیکٹو سے جو نیب آج کام کر رہی؟ نہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ اب آپ نے ایک ایسا سوال کر لیا کہ مجھے تھوڑا سا کھل کے جواب دینا ہوگا. جنرل شاہد عزیز جو ہیں وہ ایک بہت ہی اچھے چیئرمین نیب بھی تھے اور ایک اچھے انسان بھی تھے، اور وہ بڑے پراپر تھے ہر معاملے میں. تو ان کی ساکھ بھی بہت اچھی تھی اور میں نے بطور چیئرمین نیب بھی ان کو بہت اچھا پایا تھا، اور وہ ہر چیز کو بالکل کریکٹلی کرتے تھے. لیکن اپنا جو خیالات ہیں ان کا اظہار بھی وہ بڑے صاف طور پہ کر دیتے تھے. اور یہ فیکٹ ہے کہ جنرل شاہد عزیز اس وقت یہ چاہتے تھے کہ سیاسی میٹرز میں بہت زیادہ فیصلے ایک خاص مدت میں نہ کیے جائیں. 2006 میں خاص طور پہ ان کا خیال تھا کہ چونکہ اب الیکشن کی آمد ہے، اگر ہم نے سیاسی پرسنالٹیز کے میٹرز کو اس وقت زیادہ طول دی یا ختم کیا یا ان کو زیادہ طول دی تو آئیدر وے نیب جو ہے وہ لگے گا کہ جیسے نیب پاکستان کی سیاست میں انوالو ہونا چاہتا ہے، اور وہ چاہتے تھے کہ نہ صرف کہ نیب سیاست میں انوالو نہ ہو بلکہ نیب نظر بھی نہ آئے کہ وہ سیاست میں انوالو ہے. تو یہ جنرل شاہد عزیز کے بارے میں کہوں گا، اور وہ بڑے ہی ڈیسنٹ شخص میں نے ان کو پایا تھا ایز چیئرمین نیب. آج جو نیب کا رول ہے اس سے کوئی مختلف ہے، جس کے لیے لوگ تو کہتے ہیں نا مشرف صاحب نے، جنرل مشرف نے نیب بنائی اسی لیے تھی کہ کیوں بنائیں اور پیٹریوٹس بنائیں اور سیاستدانوں کو پرسیکیوٹ کریں اور ایک کنگز پارٹی کریٹ کریں. تو آج نیب کو تو مختلف نظر آتی ہے آپ کو اس سے. جی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ جنرل مشرف کی جو نیب تھی اس کے پاس تمام تر کیسز جو تھے، زیادہ کیسز جو تھے وہ کیسز تھے جو احتساب بیورو میں وہ سیف الرحمان صاحب کے بنائے ہوئے تھے، اور جو باقی کیسز تھے وہاں پہ جو بینک ڈیفالٹس کے تھے وہ جنرل مشرف کے آنے کے بعد نیب میں آئے. اور پھر جو ڈیفراڈنگ پبلک ایٹ لارج کے معاملات تھے وہ بھی جنرل مشرف کے دوران آئے. تو سیاستدانوں کے خلاف جتنے بھی کیسز تھے وہ پچھلی سیاسی حکومت نے بنائے تھے، اور اس سے میں نہیں سمجھتا کہ بلکہ جنرل مشرف کا فوکس اتنا نیب پہ تھا نہیں. ہمارے بارے میں بہت سمجھا جاتا تھا کہ ہمیں جو ٹاپ لیڈرشپ ہے پاکستان کی، جنرل مشرف وغیرہ جو ہیں وہ ہمیں اون کرتے ہیں. لیکن یہ فیکٹ ہے کہ جنرل مشرف اس وقت بہت بزی تھے، اور ملک کی جو اس وقت جو صورتحال تھی انٹرنیشنلی اس پہ بہت بڑے بڑے ایشوز جو تھے وہ آ رہے تھے، اور جنرل مشرف کا فوکس یہ 1000 1200 کی جو نفری نیب کی تھی اس پہ بالکل اس طرح سے نہیں تھا. ان کا زیادہ فوکس دوسرے معاملات پہ تھا، انٹرنیشنل معاملات پہ تھا، اور جو انٹرنل ڈسٹربنسز تھیں پاکستان میں ان پہ تھا زیادہ. ٹھیک ہے. اچھا عرفان صاحب، ایک چیز میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ابھی جب کچھ دن پہلے ایک پریس کانفرنس میں فواد چودھری صاحب نے یہ کہہ دیا کہ جی جب ان سے پوچھا گیا کہ زرداری صاحب کی گرفتاری 30 تاریخ تک، تو انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ 31 دسمبر، ہاں 30 یا 31 دسمبر تک. اب ہم اس پر یہ ڈسکشن کر رہے تھے کہ ان کی گرفتاری کا تو کوئی راستہ قانونی سمجھ میں نہیں آتا، کیونکہ یہ معاملہ ٹرائل کورٹ میں جائے گا، نیب کورٹ میں ریفرنس چلے گا، پھر وہاں پر جا کر اگر کوئی فائنڈنگ اس طرح کی آتی ہیں یا عدالت سمجھتی ہے تو ان کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن اب آج جو پروسیڈنگز ہوئی ہیں اس کو دیکھ کر آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ معاملہ نیب کو چلا گیا اور نیب کو تفتیش کا وقت دیا گیا ہے، تو نیب نے جس طرح سے 2 مہینے کا، تو نیب نے جس طرح سے شہباز شریف صاحب کو حراست میں لے رکھا ہے، نیب کے پاس ایک آپشن موجود ہے کہ وہ تفتیش کے لیے زرداری صاحب کو حراست میں لے سکتی ہے. تو زرداری صاحب کی گرفتاری یا حراست میں لیے جانے کے امکانات پیدا ہو گئے ہیں اس سے، تو ایسا لگتا ہے. اب میاں نواز شریف کا جو ریفرنس چل رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا، یہ جو 3 ریفرنسز ہیں، ایون فیلڈ، العزیزی اور فلیگ شپ، تو تھرو آؤٹ جب تک یہ معاملے چلتے رہے بلکہ تفتیش بھی ہوتی رہی تو ان کو اریسٹ نہیں کیا گیا تھا. تو اگر تو ہم وہ نظیر سامنے رکھیں تو پھر تو زرداری صاحب کو بھی
لگ یہی رہا ہے کہ ان کو اریسٹ نہیں کیا جائے گا. اور خاص طور پہ جب بہت سارے نام ای سی ایل میں آئے تو چیف جسٹس صاحب کو یہ بھی کہنا پڑا کہ یہ نام ای سی ایل میں کیوں ڈالے ہیں. تو یہ ہمارے سامنے مثالیں بھی ہیں جبکہ لوگوں کے خلاف ریفرنسز پورے چلے اور ان کو تب تک اریسٹ نہیں کیا گیا جب تک ان کی کنوکشن نہیں ہو گئی. دوسری طرف ایسے معاملات بھی ہیں جیسے شہباز شریف صاحب ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس فائل ہی نہیں ہوا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا اور وہ ابھی بھی کسٹڈی میں ہے نیب کی. تو یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ جو نیب کی اریسٹ پالیسی ہے اس کو ان کو بہتر طریقے سے ریگولیٹ کرنا چاہیے تاکہ یہ لگے کہ قانون کو آپ برابری کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں. ایسی فیلنگ نہیں آنی چاہیے جس سے لگے کہ نیب کی طرف سے دلیل یہ دی گئی شہباز شریف صاحب کے معاملے میں کہ یہ وٹنسز پر اور باقی لوگوں پر معاملات پر اثر انداز ہو رہے تھے، تو گواہان پر بھی اثر انداز ہو رہے تھے. تو یہ والا دلیل، اگر یہ دلیل ہے تو پھر یہ دلیل تو سب پہ لگ سکتی ہے. جی نہیں، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اریسٹ پالیسی ہے جس میں کہ یہ دلیل پہلی دفعہ لکھی گئی تھی، وہ جنرل شاہد عزیز چیئرمین تھے، میں پروسیکیوٹر جنرل تھا، اور وہ ہم نے مشاورت کے ساتھ اس کو تیار کیا تھا. اور یہ ساری ڈرافٹ جو تھی، یہ جو اریسٹ پالیسی ہے یہ میں نے ڈرافٹ کی تھی اور اس پہ ہم نے یہ لکھا تھا کہ یہ چیز جو ہے اس کے ٹھوس شواہد ہونے چاہیے کہ وہ متاثر کر رہے ہیں تفتیش کو، یا وہ گواہوں کو اوور آل کر رہے ہیں، یا گواہوں کو وہ ڈرا رہے ہیں، یا ان پہ کوئی اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. محض کہہ دینا کہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے. تو اب بھی یہ بات تو آئی ہے کہ جی وہ اثر انداز ہو رہے ہیں، لیکن یہ کافی نہیں ہے. ان کو ٹھوس شواہد پیش کرنے ہوں گے نیب کو، چیئرمین نیب کے سامنے، اور پھر اس پہ فیصلہ ہوگا. یہ ایسا ہی نہیں کہ بس کہہ دے کہ جی چونکہ وہ یہ شائبہ ہے کہ وہ ایسے ہو جائے گا تو لہٰذا ان کو اریسٹ کر لیں. تو اس طرح لائٹلی اریسٹ لوگوں کو نہیں کرنا. نیب کی اریسٹ پالیسی جو ہے وہ شروع میں ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم یہی تھی. اچھا عرفان صاحب، یہ بتائیں، یہ بڑی انپریسیڈنٹڈ بات لگتی ہے 172 لوگوں کو ای سی ایل پہ اکٹھے ڈال دینا، اور آج جو چیف جسٹس نے اس پہ سٹینڈ لے کے کچھ لوگوں کو یونیلیٹرلی نکالا ہے، حالانکہ پہلے انہوں نے حکومت کو موقع دیا تھا. یہ کیا یہ پروسیس جو ہے اور اس کے تحت یہ کوئی زیادہ ڈریکونین نہیں لگتا؟ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ سب لوگ فلائٹ رسک ہیں اور اگر ان کو نیب یہ نہ ڈالا جائے تو یہ بھاگ جائیں گے، انکلوڈنگ دا چیف منسٹر. تو اس پالیسی کو کس طرح آپ رول آف لاء کے ساتھ اس کو کر سکتے ہیں آپ کوریلیٹ؟ بات یہ ہے کہ 172 لوگوں کو اگر سرکار نے ای سی ایل میں ڈالا یا نکالا تو اس پر ہر انڈیویجول کے کیس کو سیپریٹلی دیکھا جانا چاہیے. اور اگر تو سرکار نے ان کو ای سی ایل میں غلط ڈال دیا تھا تو پھر سپریم کورٹ کو ریزن دینے چاہیے، اور ریزن دے کے کہنا چاہیے کہ جی یہ ریزن جو ہے ان کے ٹینیبل نہیں ہے، یہ فیکچولی باتیں جو ہیں یہ اسٹیبلش نہیں ہوتی، لہٰذا انہوں نے اپنی جو ثوابدید ہے اس کو جسٹلی، فیئرلی اور فیکٹس پہ بیس نہیں کیا. تو پھر تو سپریم کورٹ کے سامنے اگر یہ ایشو ہے تو سپریم کورٹ اس کو نام کے ڈالنے کو سیٹ اسائڈ کر سکتا ہے. لیکن اگر کسی نے نام صحیح ڈال دیا ہے تو پھر سپریم کورٹ بغیر ریزن دیے اس کو نہیں نکال سکتی. لیکن اسینشلی یہ انٹیریئر منسٹری کا اور سیکٹری انٹیریئر منسٹری کا کام ہے کہ وہ کسی کا نام ای سی ایل میں ڈالیں اور اس پہ ریزنز دیں، اور ریزنز دینے کے بعد اس کو نوٹس دیں اور اس کو کنفرنٹ کریں ان ریزنز کے ساتھ. اگر یہ سارا پروسیس نہیں ہوا تو ویسے ہی غلط ہے کسی کا بھی نام ای سی ایل پہ ڈالنا. اور ای سی ایل پہ نام انیشلی ڈالنا وہ سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے، وہ حکومت پاکستان کا کام ہے. نہ تو نام ڈالنا نہ نام نکالنا انیشلی سپریم کورٹ کا کام نہیں ہے. ہاں، اگر انیشلی سرکار نے ایک نام غلط ڈالا یا صحیح ڈالا اور اس پہ اگر کوئی ایشو بن کے آتا ہے کہ جی یہ قانون کو فالو نہیں کیا گیا یا فیکچول بیسز نہیں تھے، تو وہاں پر اگر معاملہ ہائی کورٹ سے ہوتا ہوا سپریم کورٹ میں آتا ہے تو پھر سپریم کورٹ اس معاملے سے ڈیل کر سکتا ہے. لیکن 184(3) میں سپریم کورٹ اس معاملے سے ڈیل نہیں کر سکتا. فواد چودھری صاحب، یہ ابھی ہمارے جو پہلے گیسٹ تھے نعیم الحق صاحب، وہ کہہ رہے تھے یہ ہم نے کسی قانون دان سے نہیں پوچھا، ہم نے کوئی قانونی مشورہ نہیں کیا، یہ ہمارا سیاسی فیصلہ تھا میاں شہباز شریف صاحب کو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین لگانا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ شیخ رشید جو ہیں وہ ممبر کیبنٹ کے ممبر، ان کو پورا حق حاصل ہے اس کا. لیکن کیا کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی نہیں ہوتی جب وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں تو کچھ؟
آپ نے بڑا صحیح کہا ہے کہ یہ تو کیبنٹ کی کلیکٹیو رسپانسبلٹی ہے، اور جب یہ ہمارے پارلیمنٹ کے ممبرز اور ہمارے منسٹرز جب اوتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ہم آئین کا پاس رکھیں گے اور قانون کا پاس رکھیں گے، اور لہٰذا یہ لفظ قانون دان جو ہے اس کو ہم وکلا پہ محیط نہیں کر سکتے، کیونکہ جو قانون بنانے والے ہیں سب سے بڑے قانون دان تو وہ خود ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، جو پاکستان کا لیجسلیچر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو اچھے جو لیجسلیچر میں لوگ ہوتے ہیں وہ یہ وکلا سے بہت زیادہ ان ڈیپتھ قانون کو سمجھتے ہیں اور آئین کو بھی زیادہ بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. اور پاکستان یہ کہنا کہ جی یہ سیاسی فیصلہ ہے اس طرح کا، تو یہ سیاسی فیصلہ نہیں کیا کرتی پارلیمنٹ کی کمیٹیز یا پارلیمنٹ جب بھی کوئی فیصلہ کرتی ہے تو اس کی قانونی حیثیت ہوتی ہے، وہاں پہ کوئی سیاسی فیصلے اس طرح سے نہیں ہوتے. سیاسی فیصلے تو پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ہوتے ہیں، جب پارلیمنٹ میں سارے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کے تو باقاعدہ رولز ریگولیشنز اور لاز اور کانسٹیٹیوشن اور سب کچھ بنا ہوا ہے، لہٰذا اس کو ہم کسی طرح سے بھی سیاسی رنگ نہیں دے سکتے. اور پھر ایک اور چیز، اس طرح کے معاملات کا عدالتوں میں جانا بھی آئین کی خلاف ورزی ہے، کیونکہ آئین اگر آپ دیکھیں تو اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ all the executive and judicial authorities throughout Pakistan shall act in aid of Supreme Court. وہاں پہ لفظ لیجسلیچر کا مسنگ ہے، اور آئین کو اس بات کی سمجھ ہے کہ لیجسلیچر چونکہ مدر آف آل لاز ہے، لہذا وہ تابع میں نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ کے قانون سازی میں یا اپنے جو معاملات ہیں ان میں جو قوانین کی وہ تشریح کرتی ہے، وہ تشریح کوئی سپریم کورٹ کے تابع ہے، وہ سپریم کورٹ سے مبرہ ہے اور سپریم کورٹ سے ہٹ کے ہے، لہذا سپریم کورٹ کو اس طرف بالکل آنا بھی نہیں چاہیے. اور اگر شیخ رشید اس طرح کا کیس دائر کرتے ہیں جو وہ کرنے جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ پاکستان کے قانون کو اگر سامنے رکھا جائے اور آئین کو، تو وہ تو پہلی پیشی پہ اس طرح کا کیس ڈسمس ہو جائے گا، ریلیف نہیں ملے گا ان کو. بہت شکریہ عرفان قادر صاحب، میرا یہی خیال ہے. جی بہت شکریہ عرفان کا صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد ذرا دیکھتے ہیں آج کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو پولیٹیکل فرنٹس پہ کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جے آئی ٹی کی ساکھ ختم ہو گئی ہے، اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ جے آئی ٹی کی کوئی ساکھ نہیں ہے. اور ہم اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی زرداری صاحب سے بڑی تواتر سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، تو وہ کیا کرنے چاہ رہے ہیں، وہ گرینڈ الائنس کی کیا کوششیں ان کی کامیاب ہو سکتی ہیں نہیں ہو سکتی. ایک مختصر بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. نظامی صاحب بہت ساری چیزیں ہم نے ابھی ڈسکس کی ہیں پہلے آپ میں، لیکن اب میں ذرا سیاسی طور پر جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے پولیٹیکل فرنٹس پہ. بڑی فضل الرحمان صاحب کوششیں کر رہے ہیں کہ گرینڈ الائنس بن جائے، پی ایم ایل این اس پر تیار نظر نہیں آتی، شاید ریلیکٹنس پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی ہے، تو یہ کیا کوششیں پھر فضل الرحمان صاحب کیا کر رہے ہیں؟ ریلیکٹنس تھوڑی سی اس طرف زیادہ ہے پی ایم ایل این میں. میاں نواز شریف جو ہے وہ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ کوئی اتنے، جب وہ باہر تھے جیل جانے سے پہلے تو وہ اتنے کوئی کوشاں نہیں تھے زرداری صاحب کو ملنے کا، کیونکہ وہ وقت یاد ہے جب زرداری صاحب کے پیچھے وہ بھاگ رہے تھے پیناما کے دور میں لنڈن میں، اور زرداری صاحب ان کو نہیں مل رہے تھے. اس سے پہلے وہ وقت تھا جب زرداری صاحب کو یہ گلا تھا کہ 2014 میں انہوں نے بیل آؤٹ کیا، لیکن جب ان کو ضرورت پڑی تو نواز شریف نے ان کے لیے جو ایک کھانا رکھا تھا وہ کینسل کر دیا. اور جو عاصم تھے ڈاکٹر عاصم، اس کے معاملے میں انہوں نے ان کی کوئی مدد نہیں، کیونکہ اس وقت نواز شریف جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے تھے اس وقت کی، وہ ناراض تو پھر بھی ہوگی ان سے. تو اس پس منظر میں یہ جو ان کی جو دونوں پارٹیز کا جو بیگیج ہے وہ کافی زیادہ ہے، اور اتنی آسانی سے وہ کم نہیں ہوگا. لیکن حالات ایسے ہو گئے کہ یہ گرینڈ الائنس بنے یا بنے یہ قریب آتے جائیں گے، کیونکہ دیکھیں اب وہ نکتہ چینی تو نہیں ہو رہی جس طرح پہلے تھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کی، اور پھر کہتے ہیں ہم کیس بیسس پہ ایک دوسرے کو سپورٹ کی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی مرحلے پہ جلسے بھی اکٹھے کریں، میں اس کو رول آؤٹ نہیں کرتا. اب اس کو نام گرینڈ الائنس کا دیتے ہیں یا نہیں دیتے آپ، لیکن یقیناً یہ میاں نواز شریف نے تو چپ کا روزہ سادہ ہوا ہے. ان کی بیٹی بھی ٹویٹ نہیں کرتی ہیں، مریم جو ہے، انہوں نے اپنا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہی بند کر دیا ہوا ہے. تو مقصد ہے کہ یہ ایک نئی جہت تو ہے، یا تو یہ ہے کہ میاں نواز شریف جہاں ایک ایکسٹریم میں تھے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بولی جا رہے تھے،
جی ٹی روٹ کا روٹ، جنہوں نے جی ٹی روٹ کا روٹ لینے کا مشورہ دیا وہ تو عمران خان کی گود میں جا کے بیٹھ کے وہ بشیر جو ہے ہماری اس سے صحیح ہے. اچھا 2-3 چیزیں اب میں آپ سے، ایک تو وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا میں پہلے ڈسکس کر لیتا ہوں، چلیں بعد میں آتے ہیں آج سپریم کورٹ کے فیصلے پر. مجھے تو نعیم الحق صاحب کی باتوں سے یہ تاثر ملا ہے کہ جیسے شیخ رشید صاحب جو کر رہے ہیں اس کو پی ٹی آئی کی حمایت حاصل ہے. انہوں نے کہا بھی کہ وہ قانونی تشریح کے لیے جا رہے ہیں، اگر جاتے ہیں تو اچھی بات ہے، جانا چاہیے. ایک تو بات پتہ کیا ہے، آئی ایم سوری ٹو سے، پی ٹی آئی جو ہے وہ اس کا فوکس ہی نہیں صحیح. عمران خان صاحب کا فوکس ٹھیک نہیں ہے. یہ سارے جو مشیر ہیں یہ روز بیٹھتے ہیں اور فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کیا کرنا ہے. تو یہ جو کچھ آپ سنتے ہیں میڈیا پہ یہ پرائم منسٹر سے ایمینیٹ ہوتا ہے. اب یہ دیکھیں یہ اس قسم کی بچگانہ باتیں جو ہیں کہ بنا دے ہوتے اس تو چیلنج کر دیو، اور شیخ رشید صاحب تسی کر دینا، تسی سے پارٹی سے سڑے ممبر. لیکن جو بات عرفان قادر صاحب نے کہی ہے، یہ اگلے دن چیف جسٹس نے بھی کہی ہے، پارلیمنٹ سپریم ادارہ ہے. اب یہ پارلیمنٹ جب انہوں نے ان کو لگا دیا، یہ کابینہ نے نہیں لگایا، پارلیمنٹ نے ان کو تو اس کو کس طرح سپریم کورٹ اوور ٹرن کرے گی؟ تو مقصد ہے کہ اس قسم کے جو بچگانہ قسم کے فیصلے ہیں اس سے حکومت کا فوکس بھی خراب ہو رہا ہے. مثلاً یہ آپ کو دلچسپ بات بتاؤں کہ جس دن یہ معاملہ ہوا ہے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کی رپورٹ آئی ہے، لوگوں کو ای سی ایل پہ ڈالا ہے، جی آپ سندھ کی حکومت کرا دو. فواد چودھری صاحب تیار ہیں جانے کے لیے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں فون ملایا، وہ جو ہیں علی مہر کیا نام ہے ان سے، علی گور مہر اور وہ فہمیدہ مرزا اور ان کو جو بھی ہیں ذوالفقار مرزا، ہم وہاں یہ کریں گے وہ کریں گے. اس کا بڑا خراب ریئیکشن ہوا. پھر خیال آیا کہ ذرا نمبر گیم تو دیکھ لیں. ہم نے یہ ڈسکس کیا، پتہ لگا یہ 20-25 لوگ چاہیے. اچھا یہ تو بات ٹھیک ہے. پھر ان کو کہا گیا حضور وہ سندھ کارڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، وہ اس کو ایکسپلائٹ بھی کر سکتے ہیں. شاید جو عمران خان صاحب کو کہیں اور سے بھی یہ کہا گیا ہوگا، پھر فواد چودھری صاحب کو روکا گیا. مطلب یہ حکومت جو ہے یہ کبھی ادھر جا رہی کبھی ادھر جا رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں جو ہے اس موقع پہ ہو رہی ہیں جبکہ فچ جو ہے جو ریٹنگ ایجنسی ہے اس نے پچھلے 3 دنوں میں دوسری رپورٹ آئی ہے اس کی. جو آج والی رپورٹ ہے وہ بہت خوفناک ہے. بائی دی وے اس میں ایک فقرہ یہ بھی ہے کہ آج والی اس سے پہلے والی کہ جو حالات جا رہے ہیں پاکستان کی اکانومی کے، پاکستان کی جغرافیائی اینٹی کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے، اور ریزرو جو ہیں بالکل ختم ہو گئے ہیں، مائنس میں چلے گئے ہیں. یہ سارے معاملات جو ہیں بجائے کہ اس طرف سنگل ہینڈڈلی فوکس کریں، وہاں کو اچھا قابل ٹیم لایا. اگر فائنانس منسٹر صاحب کام نہیں نہ لائے فوکس اور جگہوں پہ کیا ہوا ہے کریں، یہ فوکس جو ہے ادھر ادھر جو ہے مطلب ہے یہ آپ کو تو محاذرے کو کم کرنا چاہیے. ہاں تاکہ فوکس کر سکیں آپ ایشوز پر آئیں، ایشوز پر آ نہیں رہے. اب یہ نعیم الحق صاحب کہتے ہیں سب اچھا ہے، دودھ کی نہریں بہ رہی ہیں. یار نعیم الحق صاحب نے ایک اور بڑی مزے کی بات کی ہے، بڑی سادہ سی بات کی. آپ انڈے کے بعد تو سبزی پہ آ گئے. نہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم جو اسپوکس پرسن تھے اس کے اکانومی کے فاروق سلیم صاحب، ہم انہیں یہ کہنا بھول گئے، ہم انہیں کہہ نہیں سکے کہ جی آپ ترجمان نہیں ہیں، اور وہ میٹنگز اٹینڈ کرتے رہے. ہم انہیں یہ ہماری غلطی تھی، ہم ان سے کہہ نہیں سکے. مجھے یاد آ گیا ایسے کیسے غلطی ہو سکتی ہے گورنمنٹ میں. ایک نوید ملک وہ تو جو شروع میں بھٹو صاحب کی پیپلز پارٹی میں تھے، وہ اور ایک نوید ملک ہیں جو کراچی کے بزنس مین ہیں، ویلر ڈیلر ہیں. وہ دونوں جو ہیں ان کے محترمہ بے نظیر بھٹو سے روابط تھے، تو ان کو ایڈوائزر بنایا گیا کراچی والے نوید ملک کو. تو پرائم منسٹر ہاؤس سے اطلاع دی گئی دوسرے والا نوید ملک کو، وہ حلف لینے پہنچ گئے. تو وہی بات یہ ہے کہ بھئی اگر آپ نے نوٹیفیکیشن نہیں کیا، وہ اسپوکسمینس کی میٹنگ میں اکٹھے ہو رہے ہیں، وہ عمران خان صاحب کو مل کے انہوں نے کہا کہ مجھے MP1 جو بھی گریڈ ہوتا ہے وہ گریڈ نہیں ملا ابھی تک. انہوں نے یا تو یہ سوچا، انہوں نے کہا چلو یار آتے ہیں ایک چائے کا پیالہ اور 2 بسکٹ کھا لیتے ہیں تو ہمارا کیا جاتا ہے، آنے دو، کیا ہے یہی ہوگا پھر، اور کیا ہو سکتا ہے. حکومتیں اس طرح چلتی ہیں یار، یہ تو کوئی اچھی گورننس کا سرٹیفکیٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. آخر میں مختصر میں بالکل 1 ہی منٹ رہ گیا، یہ بتائیں کہ آپ آج کے فیصلے میں پیپلز پارٹی کو کیا ملا اور کیا نہیں ملا. ایک جگہ پہ ریلیف ملا ہے بلاول کو اور وزیر اعلیٰ سندھ کو، دوسری جگہ معاملہ اب ایک ٹیم تفتیش، 2 ٹیمیں تفتیش کریں گی. تو کیا ہوا الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ابھی کیس از وائڈ اوپن، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ وہ بات کہ جی وہ آج نہیں تو کل، مطلب آج یہ لوگوں کا خیال تھا کہ زرداری صاحب کی بیل کینسل ہو جائے گی کورٹ سے، وہ ابھی معاملہ جو ہے وہ بھی اوپن ہے. اگرچہ لگتا یہی ہے
کہ چھوڑیں گے نہیں، لیکن کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ کیا کس طرف جائیں. لیکن زرداری صاحب نے اس حکومت کی جو پروپیگنڈا محاذ پہ جو کچھ ہوا ہے اس سے فائدہ اٹھا کے انیشیٹو خود لیا. انہوں نے آج تو بڑی کھل کے باتیں کی ہیں، کل جو کی ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ تک وہ کہا کہ آپ دیکھیں گے کیا لوگ نالائق کر رہے ہیں، نالائق تک کہہ دیا ان کو. بہت شکریہ نظام صاحب پروگرام میں شرکت کرنے کے لیے. ناظرین آج کا پروگرام تھا، اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.